صالح صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی، فرمائیے گا یہ جو حملہ سڈنی میں ہوا اس کے جو بیک کا جو ایک پس منظر ہے اس کے اوپر آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے پہلے؟ جی بہت شکریہ مہوش. سڈنی کا جو یہ واقعہ ہے بڑا دلخراش واقعہ ہے ہنڈائی بیچ کے اوپر، اور یہ باپ بیٹا جس طریقے سے پوری میڈیا میں اور ظاہر ہے سوشل میڈیا سے بھرا پڑا ہے، اور یہ کوئی ظاہر ہے پاکستان میں تو آئے روز چونکہ دہشت گردی ہوتی ہے تو اتنا زیادہ انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا، لیکن آسٹریلیا ان ملکوں میں نہیں ہے اور وہ منطقی انجام تک بھی اس کو پہنچائیں گے. بھارت نے مختلف مواقع پر پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈے کیے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں سڈنی دہشت گردی کا حملہ اور پاک بھارت تنازع شامل ہیں. اچھا، اب اس میں سے سب سے پہلے ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے تو بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا نے ان دہشت گردوں کو پاکستانی قرار دے دیا، لیکن بعد ہی میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ انکشافات ہوئے اور مختلف ذرائع سے وہ انکشافات ہوئے کہ وہ انہوں نے ریسنٹلی باپ بیٹا تھے اور وہ ریسنٹلی انہوں نے فلپائن کا بھارتی پاسپورٹ کے اوپر اور آسٹریلین پاسپورٹ کے اوپر انہوں نے سفر بھی کیا تھا، اور وہ تلنگا جو فوراً اپنا کیا کہتے ہیں جو ایس پی تھے تلنگا اسٹیٹ حیدرآباد، اپنا کیا کہتے ہیں تلنگا پولیس جو ہے، انہوں نے کہا کہ وہ حیدرآباد کے ہیں اور وہ پوری ان کی ڈیٹیل انہوں نے سامنے لے کے آئے. تو ان حملہ آوروں کا تعلق بھارت سے ہی تھا، اور وہ ان کا پھر ایک دفعہ چیزیں چینج ہو گئی. بھارتی جو طریقہ کار ہے اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی کہ ہمیشہ جہاں مسلمان کوئی ہوتا ہے دنیا میں کسی کونے میں کہیں بھی ہو، دیکھیے بات یہ کہ سکھ وہاں پہ کینیڈا میں جب سکھوں کی قتل ہوئے تقریباً 2-3، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی اس میں مسلمان شامل ہیں، وہ ان کا تانے بانے پاکستان سے جڑتے ہیں، لیکن انہوں نے پوری کمپلیٹ انویسٹیگیشن کی اور پھر ان کو بین کیا گیا اور باقاعدہ را کے بارے میں وہ کنفرم کیا، بتایا کہ یہ کام را کا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کینیڈا نے بین کی. اچھا، پاک بھارت جو تنازع ہے، بھارت نے ہمیشہ دہشت گردی کی حمایت کی ہے اور یہ الزام لگایا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے ہمیشہ اس سے مسترد کیا ہے، اور پاکستان کا کبھی بھی یہ دہشت گردی کا شکار ہمیشہ پاکستان رہا ہے، لیکن دہشت گردی پوری دنیا میں جو اس ٹائم نظر آ رہی ہے اور ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا کوئی رول یا کردار نہیں رہا. اچھا، اب ریسنٹلی آپ یہ دیکھیں کہ لیاری کا جو پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا ہے، بھارتی فلم جو دھرندر ہے اس میں لیاری کو مرفی انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس پر پاکستان نے بڑی شدید قسم کے اعتراضات کیے ہیں. یہ پروپیگنڈا بھی پاکستان کو بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اچھا، دیکھا جائے نا تو بھارت میں دیکھیں تقریباً کوئی 2520 سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. اچھا، ان میں سے 57 جو صوبائی سطح کی پارٹیاں ہیں اور 6 پارٹیاں جو قومی سطح کی ہیں. 476 غیر منظور شدہ پارٹیاں ہیں جن کو کینسلیشن کے لیے مختلف کورٹس میں، انڈیا کی مختلف کورٹس میں ان کو کینسل کرنے کے لیے وہ خود حکومت جو ہے گئی ہوئی ہے کہ ان کو کینسل کیا جائے، ان کی رجسٹریشن جو ہے نا ان کو منسوخ کیا جائے. ان میں تقریباً کوئی 70% پارٹیاں ایسی ہیں جو انتہا پسندی کو فروغ دیتی ہیں، اور ان کا 1 یا 2 ممبر پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور ہمیشہ وہ تقریباً کوئی 35-36 سیٹیں لے کے لوک سبھا میں وہ بیٹھتے ہیں اور وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ گٹھ جوڑ صرف ان کا اکیلے کا نہیں ہے. مسلمانوں کے خلاف بغض کینہ، خصوصی طور پہ پاکستان، یہ اسرائیل اور جو بھارت ہے یہ پوری دنیا میں فنڈنگ کر رہے ہیں جو دہشت گردی کے لیے ہو رہا ہے. اچھا، اب ان کے جو وزیر داخلہ ہیں بھارت کے امیت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جو ہیں، ان کے جو بیانیہ ہے وہ پہلے دن کچھ اور تھا جب یہ سڈنی والا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے، جب وہ پارلیمنٹ میں آئے، یہ اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ اسی لیے کہ بہت ساری ان کے پاس انفارمیشن باقی ممبران کے پاس ہوتی ہے، تو وہاں ان کو یہ تسلیم کرنا پڑ گیا اور یہ کرنا پڑ گیا کہ یہ ہماری غلطی ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اچھا، ان کے جو وزارت خارجہ، ان کی اپنی وزارت خارجہ نے اس کا بھرپور جواب دیا. اتر پردیش سے منتخب ہونے والے جو اعجاز شاہ مسلمان ہیں، وزیر اطلاعات ان کے، انہوں نے بھی بہت غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا، لیکن جب وہ پریس کانفرنس کی گئی، جب ان کو لایا گیا، جب ان سے سوال و جواب ہوئے، تو ان کے پاس پاکستان کے خلاف اس بات کرنے کے لیے کوئی نہ دلائل تھے نہ کوئی بات تھی، اور بڑے برے طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت، اسرائیل مل کر
یہ پوری دنیا میں اس وقت دہشت گردوں کو وہ کرنے کی دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو باقاعدہ مالی امداد بھی تعاون جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. اور پاکستان نے اس وقت دیکھیں، پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع آیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کو بتائے کہ بھارت جو ہے وہ پچھلے تقریباً کوئی 70 سالوں سے پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. پاکستان کو صرف دہشت گردی ایک طریقے سے نہیں، مالی جو دہشت گردی ہے اس حوالے سے کر رہے ہیں، مورلی چیزوں کو کر رہے ہیں. پوری دنیا میں جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے اس کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اب ہمیں بدنام کرنے کی پوری سازش اور پوری ہر طرح سے کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان کا جو اس ٹائم وزارت خارجہ ہے ان کو اٹھنا پڑے گا، ان کو اس بات کو پوری دنیا کو بتانا پڑے گا، اور ہر لیول کے اوپر، چاہے وہ اسکائی نیوز ہو، چاہے وہ BBC ہو، چاہے وہ CNN ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جا کر ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھارت کا یہ جو مسخ شدہ چہرہ ہے یہ پوری دنیا کے سامنے لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صالح صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر